بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معاوضہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ سزا نہیں ہوتی آپ کے لیے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو، آپ نہیں جانتے لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہماری زندگی کے اس موڑ پہ ہمیں لا کے کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن باقی نہیں بچتا، پھر ہمیں صرف اللہ ہی کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رہے اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ڈالتے نا، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ڈالتا۔ آزمائش ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوں۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگراں کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا، اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں بناتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں ہے، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹیں، گریں، بکھریں اور اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں تو وہ اپنی صحت بھری رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب وہ ساری کوششیں کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسے اس وقت صرف اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ دیکھتا رہتا ہے اس کے سوا، کیونکہ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے اس پر، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی دل میں باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے دیتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں،
کچھ آزمائش کی صورت میں اور کچھ صدمے کی صورت میں، کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ دکھ کی شدت ہوتی ہے اتنی ہی شدت سے ہمیں اللہ اپنے قریب سے قریب تر ملتا ہے۔ ہم جھکتے ہیں اللہ کے آگے۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پر یقین کیا اور کیسے کیا جائے، ہر معاملہ اس کے سپرد کیا جائے، تو پھر تم کیوں اس معاملے میں خود کو آزما رہے ہو؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے اور پیچھے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں کچھ چل رہا ہے تو وہ صرف اسی کی رضا سے ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ سب جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور وہ نہیں مل رہا تو انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے ہی رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ میرا یقین ہے کہ میرا رب ہماری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ جن کی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں وہ کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ ہماری دعائیں کبھی نہ کبھی تو ضرور پوری کرے گا۔ اس کے پورا ہونے کے انتظار کرتے رہیں، مگر کبھی مایوس نہ ہوں۔ وہ رب تو اتنا رحیم ہے کہ ہماری ہر دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے، پھر یا تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دینا ہے یا پھر ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بہتر بنا کے ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان ناسمجھ اور ناشکرے ہیں، کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ کے ارادوں کو۔ بے شک وہی جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس لیے کبھی اپنے رب سے دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ نہ کریں۔ وہ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ بے شک خدا کے فیصلے تو ہماری خواہشوں سے بھی بہتر ہیں۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پہ یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے جب سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ کبھی مشکل وقت میں خاموشی اختیار کر کے صبر سے کام لو۔ دیکھ لینا جب صبر کا پھل ملے گا تو وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں
تو جان لینا بہت قریب ہے اللہ، کہ جب سہنے والے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نواز دے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔